الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، قل اے نبی آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے کہ اے میرے بندوں، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہونا. جب تم کوئی بھی نافرمانی کرو، کوئی بھی برا کام کرو، کوئی بھی تم جب گناہ کرو تو میری رحمت سے نا امید مت ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ نے فرمایا یقیناً میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروں گا. تم اگر سچے دل سے میری بارگاہ میں آؤ اور سچے دل سے اپنے گناہ کی معافی مانگو تو اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اپنے گناہگار بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. لیکن سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہ کی مغفرت اور بخشش مانگنی یہ ضروری ہے. یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زمر 24 پارے میں نازل فرمائی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا، آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک و مولا، تو نے مجھے دنیا میں تو بھیج دیا لیکن شیطان میری نسل کو، میری اولاد کو نہیں چھوڑے گا. تو نے انسان کے پیچھے شیطان کو چھوڑ دیا، شیطان کو لگا دیا. شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں قسم کھائی کہ اے مالک و مولا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے بندوں کو میں ضرور گمراہ کروں گا. آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ مولا، شیطان نے تو قسم کھائی کہ وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے گا، میری نسل کو، میرے آنے والی اولادوں کو جہنم کے راستے پر لے جائے گا. میں اپنی اولاد کو، انسانیت کو، سارے انسانوں کو کیسے گناہوں سے بچاؤں؟ انہیں گناہ سے بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے مولا میری اولاد کیا کرے؟ کچھ عنایت کر مولا، مولا میری اولاد کے لیے کوئی حفاظت کا سامان دے مولا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے آدم، جب کوئی انسان دنیا میں پیدا ہوگا تو میں شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا کروں گا. جب بھی کوئی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے.
اور جو فرشتہ ہے وہ فرشتہ اس بندے کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اس بندے کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، اور اس بندے کے ساتھ جو شیطان ساتھ میں پیدا ہوتا ہے وہ شیطان اس کو برائی کی طرف بلاتا ہے، گناہ کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تمہاری اولاد جب دنیا میں آئے گی، جو بھی میرا بندہ دنیا میں پیدا ہوگا، شیطان اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے جسم میں اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا۔ جب بچہ پیدا ہو کر روتا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں روتا، بلکہ شیطان اس کے پیٹ کو اپنی انگلی مارتا ہے۔ شیطان جب اپنی انگلی سے بچے کا پیٹ دباتا ہے تب جا کر وہ بچہ رونے لگتا ہے۔ تو پیدائش کے ساتھ ہی شیطان اپنا اثر اس بچے میں ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم گھبراؤ نہیں کہ شیطان تمہاری اولاد کو، میرے بندوں کو گناہ کے راستے پر ڈالنے کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ایک فرشتے کو بھی پیدا کرتا ہوں۔ وہ فرشتہ اس شیطان سے جنگ کرتا رہے گا، وہ فرشتہ میرے بندوں کو، تمہاری اولاد کو نیکی کا راستہ بتائے گا، عبادت کا راستہ بتائے گا۔ تو اللہ نے شیطان سے حفاظت کے لیے ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ تو پیدا کر دیا ہے۔ اسی لیے جب کبھی ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں کوئی اچھا خیال آتا ہے یا نیکی کا ارادہ ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ نیکی کا ارادہ دل میں ڈالنے والا فرشتہ ہے۔ وہ ایک فرشتہ ہے جو ہمارے دل و دماغ میں نیکی کا خیال ڈال رہا ہے، اور جب گناہ کا ارادہ ہوتا ہے تو سمجھ جائے کہ جو ساتھ میں اللہ نے جو شیطان پیدا کیا ہے وہ ہمیں گناہ کے راستے پر لے جا رہا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مالک و مولا، میری اولاد کے لیے کچھ اور نعمت عطا فرما، مولا میری اولاد کو اور کچھ اپنا فضل و کرم فرما، کیونکہ جو انسان ہے وہ بڑے کمزور ہیں، ان پر کچھ اور کرم فرما۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تمہاری اولاد میرے بندوں پر، انسانوں پر میں ایک دوسرا احسان یہ کرتا ہوں، اگر وہ ایک نیکی کریں گے تو اس ایک نیکی پر 10 گنا بڑھ کر ثواب عطا کروں گا، اور ان کی نیت اور اچھی رہی تو 10 گنا سے 700 گنا بڑھ کر ایک نیکی کا ثواب عطا کروں گا۔ یہ اللہ کا انعام، اللہ کا احسان ہم بندوں پر ہے کہ اگر بندہ نیکی ایک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کا، ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ بندے کو عطا کرتا۔ اگر وہی بندہ جب وہ گناہ کرے تو اس کے ایک گناہ پر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، ایک سے بڑھ کر گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ایک گناہ پر ایک ہی گناہ فرشتہ لکھتا ہے، ایک نیکی پر 10 گناہ نیکیوں کا ثواب لکھتا ہے۔ اللہ نے دوسرا احسان فرمایا۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میرے اولاد پر، تیرے بندوں پر اور فضل و کرم فرما، اور کچھ احسان فرما، انہیں اور کچھ نعمت عطا کر۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم سنو، جب تک میرے بندوں میں جسم میں جان رہے گی، جب تک وہ توبہ کریں گے ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ جب تک ان کے بدن میں روح رہے، ان کے جسم میں جان رہے، اور وہ میرے پاس آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگے، تو اللہ نے فرمایا میں اس وقت تک، جب تک جسم سے روح نہیں نکلتی، اس وقت تک ان کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ وہ جتنی مرتبہ توبہ کریں گے اتنی مرتبہ توبہ قبول کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا۔ خالق کائنات نے ہمیں ایک ایسی عظیم نعمت عطا کی ہے جس نعمت کو ہم توبہ کہتے ہیں۔ یہ توبہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ جب کبھی بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر لیتا ہے، یاد کر کے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اب مجھے اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے، مجھے یہ گناہ چھوڑنا ہے، مجھے اپنے گناہ کی معافی مانگنی ہے، جب بھی دل میں خیال آئے
اللہ فرماتا ہے اے بندے میرے پاس لوٹ کر آ، میرے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، میرے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تو آ کر اپنے گناہ کی معافی مانگ، میں تیرے سارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک چچا ہیں جن کا نام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ جنگ احد میں ایک شخص تھا جس کا نام وحشی ہے۔ اس وحشی نامی شخص نے حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، بڑی بے دردی سے حضور کے چچا کو شہید کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی چچا کی شہادت کا غم ساری زندگی رہا۔ جب مکہ حضور نے فتح کر لیا، مکہ فتح ہونے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہی وحشی شخص وہ حضور کو ایک خط لکھتا ہے۔ خط لکھ کر حضور سے وہ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت سال بہت بڑے بڑے گناہ میں نے کر لیے، میں کافر ہوں، مشرک ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مگر قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ اگر شرک کر لے، اگر کسی کو قتل کرے اور زنا کرے، اللہ نے فرمایا اس کو سخت عذاب عطا کروں گا، اس کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ جو یہ تین گناہ کرے گا، شرک، زنا اور ناحق کسی کو قتل کرنا۔ تو وحشی نے اپنے خط میں لکھا کہ حضور میں نے تینوں گناہ کیے، میں بتوں کے آگے سجدہ بھی کرتا تھا، شرک بھی کرتا تھا، میں نے کئی معصوموں کو قتل بھی کیا، میں نے زنا بھی کیا، اب کیا میری توبہ اللہ قبول کرے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خط کے جواب میں قرآن کی ایک دوسری آیت لکھی۔ اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ حضور نے فرمایا اے وحشی، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ایک دوسرے جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بندہ اگر وہ چاہے قتل کر دے، وہ چاہے کبھی زنا کر دے، وہ چاہے کسی بت کے آگے سجدہ کر کے شرک کرے، واپس اگر اس کے دل میں توبہ کا خیال آ گیا، اس نے سچے دل سے اپنے گناہ کی معافی مانگی اور اس کے بعد نیک کاموں میں لگ گیا، تو اللہ فرماتا ہے اس کے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، اس کے قتل کرنے کو بھی معاف کر دوں گا، شرک کو بھی معاف کر دوں گا، اس کے زنا کو بھی معاف کر دوں گا، اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اور اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو بندہ مومن اپنے گناہ سے توبہ کر کے آنے والی زندگی اگر نیک کاموں میں گزارنے کا اس نے ارادہ کر لیا، اس کے دل میں سچا ارادہ ہو گیا کہ میری پچھلی زندگی میں جو بھی گناہ ہوا ہے آج سے توبہ کر کے آنے والی زندگی میں میں نیک عمل کروں گا، تو اللہ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا اس کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہیں اللہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، سارے گناہ نیکیاں بن جاتے ہیں، وہ جتنے بھی گناہ ہو وہ گناہ نہیں ہوتے بلکہ اللہ اسے نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے، سارا نام اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم دیکھیے، اس کے گناہ جو کہ کئی سالوں کے نام اعمال میں لکھے ہیں، مگر اللہ کیا کر رہا ہے، صرف اسے گناہ سے پاک ہی نہیں کر رہا، اسے گناہ سے پاک کر کے جتنے گناہ ہے اتنے نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ یہ پھر اس کے بعد وحشی نے حضور کا یہ خط پڑھا، خط پڑھ کر انہوں نے پھر حضور سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایمان لے کر آؤں، اللہ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ، توبہ کرو، نیک عمل کرو، تب اللہ فرما رہا ہے تب میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ انہوں نے وحشی نے پھر لکھا اگر میں ایمان لے کر آ گیا، نیک عمل کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا، وقت نہیں ملا، میں ایمان لانے کے بعد فوراً میرا انتقال ہو گیا، تو کیا اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے،
नेक अमल करने के लिए अगर जिंदगी ना रही, ईमान लाते ही तौबा करते ही मौत आ गई, तो उसके बाद भी क्या अल्लाह मेरा गुनाह माफ करेगा या नहीं करेगा? तो हुजूर ने जब वो खत पढ़ा तो दोबारा कुरान की एक और आयत हुजूर ने लिखी। हुजूर ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। सूरह निसा आयत नंबर 116 में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से फरमा रहा है, ऐ बंदों, अगर तुमने शिर्क से तौबा कर ली, शिर्क को छोड़ दिया, मैं तुम्हारा हर गुनाह माफ करने को तैयार हूं। शिर्क के सिवा एक मोमिन का हर गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है। जिस बंदे ने कभी अपनी जिंदगी में उसने किसी बुत के आगे सजदा ना किया हो, किसी पत्थर को अपना खुदा ना समझा हो, शिर्क छोड़कर उसने जो भी गुनाह किए हो, अल्लाह तबारक व तआला उसका बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देता है, बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देता है। मगर कैसे? उसके लिए तौबा करना जरूरी है। सबसे पहले तौबा अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारा तौबा अगर सच्चे दिल से करते हो, उसी वक्त उसी लम्हा तुम गुनाहों से पाक व साफ हो जाते हो। जब हुजूर ने ये आयत लिखकर भेजी तो हजरत वहशी जो थे उन्होंने पढ़कर कहा कि हुजूर, अल्लाह ताला तो यकीनन फरमा रहा है कि बंदे अगर तू कलिमा पढ़ ले, शिर्क को छोड़ दे, तेरा जैसा भी गुनाह क्यों ना हो, अगर उसी वक्त कलिमा पढ़ने के बाद नेक अमल करने का मौका नहीं मिला, फौरन इंतकाल हो गया। सारी जिंदगी तो गुनाह किया, अब फौरन ईमान लाया, कलिमा पढ़ा, फौरन इंतकाल हुआ, तो अल्लाह फरमाता है, ऐ बंदे घबरा नहीं, तूने अपनी जुबान से मेरे मुस्तफा का कलिमा पढ़ लिया, बस तुझे आज से मैं तुझे जन्नती बना देता हूं। तो उसी लम्हे जन्नती बन गया, तेरी जुबान से नबी का कलिमा निकल गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हुजूर, अगर अल्लाह मुझे माफ ना करे तो मैं क्या करूं? अगर अल्लाह ताला मेरी बख्शिश ना करे तो मैं क्या करूं? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनका तीसरा खत जब पढ़ा तो हुजूर ने उनके खत के जवाब में कुरान पाक की एक आयत लिखी जो 24 जो अल्लाह तबारक व तआला 24 में इरशाद फरमा रहे हैं, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला इस आयत करीमा में फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे बंदों, याद रखो, तुम जब कभी तुमसे कोई भी गुनाह हो जाए तो फौरन मेरी बारगाह में आओ और मेरी रहमत से कभी नाउम्मीद मत होना, मायूस ना होना। दुनिया वालों से अगर आस लगाओगे, दुनिया वाले तुम्हें अपनी आस से मायूस कर देंगे, लेकिन अगर तुम मेरी रहमत से आस लगाओगे, मेरी रहमत से उम्मीद लगाओगे, तो मैं अपनी रहमत के पानी से तुम्हारे गुनाहों को धो दूंगा, तुम्हारे गुनाह मैं अपनी रहमत से धो दूंगा। कभी मायूस मत हो, कभी मुझसे नाउम्मीद मत हो, मुझसे उम्मीद रखो और मुझसे अपनी आस लगाओ। तुम जो उम्मीद रखोगे मैं तुम्हारी उम्मीदें पूरा करूंगा, तुम्हारे जिंदगी की मग़फ़िरत और बख्शिश अता करूंगा। अल्लाह से कभी बंदा मायूस नहीं होना चाहिए। ये ना सोचे कि अल्लाह तबारक व तआला पता नहीं मुझे अता करेगा या नहीं करेगा, अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा, ये मायूसी है। कभी बंदा मायूस ना हो, अल्लाह पर यकीन रखे, ईमान रखे, अल्लाह ताला यकीनन माफ करेगा। हजरत अब्दुर्रहमान सुलमी हुजूर के सहाबी रसूल है। हजरत अब्दुर्रहमान सुलमी फरमाते हैं, मैं सहाबा की जमात के साथ मदीने मुनव्वरा में बैठा था कि उनमें से एक शख्स ने कहा कि एक शख्स कहने लगे कि मैंने हुजूर से एक हदीस सुनी है, मैं आप तमाम को सुनाना चाहता हूं। सब लोग सहाबा बैठे हुए थे, सब ने कहा कि जरूर, आपने क्या हदीस हुजूर से सुनी है, हमें सुनाओ। वो सहाबी कहने लगे, मैंने हुजूर से सुना कि कोई भी बंदा अपनी जिंदगी में अगर मौत से आधे दिन पहले अपने गुनाह को याद करके तौबा करेगा, अल्लाह ताला उसी वक्त उसके सारे गुनाह माफ कर देगा। मौत से आधे दिन पहले उसने तौबा की, अल्लाह ताला उसी वक्त सारे गुनाह उसके धो देता है, उसकी बख्शिश फरमा देता है। जब उन्होंने ये हदीस बयान की, लोगों ने सुनी, जितने हुजूर के सहाबा थे उनमें एक और सहाबी थे,
انہوں نے کہا میں نے بھی حضور سے ایک حدیث سنی ہے, سنانا چاہتا ہوں. جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا سنی ہے, آپ بھی حدیث پاک سنائے, ہم بھی اسے سن کر عمل کریں گے. ایک دوسرے صحابی کہنے لگے میں نے حضور سے سنا کہ جو کوئی بندہ اپنی موت سے اگر 1 گھنٹہ پہلے بھی توبہ کرے گا تو اس سے پہلے زندگی بھر کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا. پھر ایک تیسرے صحابی تھے, انہوں نے کہا میں نے بھی حضور سے ایک حدیث سنی ہے, میں بھی سنانا چاہتا ہوں. جو تمام صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور سنائیں. اس تیسرے صحابی نے کہا میں نے حضور سے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ مومن اگر اپنے سکرات لگنے سے پہلے, سانس ختم ہونے سے پہلے اگر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے, اللہ اسی وقت سارے گناہ معاف کر دیتا. انسان کی زندگی یہ کب ختم ہو جائے پتہ نہیں, انسان پر کب موت آ جائے پتہ نہیں. تو اسی لیے جب کبھی وقت مل جائے اس بندے کو اپنے گناہ سے توبہ کرنا چاہیے. جب کبھی وقت مل جائے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کا مشاہدہ کرانا چاہا. آسمانوں میں جو اللہ کی قدرت ہے, بادشاہت ہے, جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اللہ کی بادشاہت اور قدرت آسمانوں کی دکھائی گئی تو آپ جب آسمانوں پر پہنچے تو آپ نے آسمان سے زمین پر دیکھا کہ ایک شخص زنا کر رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آئے اور اللہ سے عرض کیا کہ مولا تیری زمین پر یہ بندہ تیرا رزق کھا کر, تیری دی ہوئی زندگی لے کر یہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے, اس کو ہلاک کر دے, اس پر عذاب نازل فرما. جیسے ہی آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس بندے پر عذاب نازل کیا, اس کو ہلاک کر دیا. ابھی آپ آسمانوں کا نظارہ کر رہے تھے, آسمانوں میں آپ گھوم رہے تھے, اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر رہے تھے. آسمان سے آپ نے پھر زمین پر ایک بندے کو دیکھا, وہ بندہ چوری کر رہا تھا. آپ اتنے جلال میں آئے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ تیرا بندہ تیری زمین پر اور تیری اس دنیاوی زندگی کو لے کر تو نے انہیں پیدا کیا, تو انہیں رزق دیتا ہے اور یہ چوری کر رہا ہے, تجھے ناراض کر رہا ہے. اب آپ نے بد دعا کی کہ مولا اس کو ہلاک کر دے, اس پر عذاب نازل فرما. فوراً اس بندے پر بھی عذاب نازل ہوا اور وہ ہلاک ہو گیا, وہیں پر مر گیا. اب آپ آسمانوں پر گھوم رہے ہیں, زمین پر کون بندہ کیا گناہ کر رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے. جب کبھی آپ کسی بندے کا گناہ دیکھتے ہیں آپ جلال میں آ جاتے ہیں, آپ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ مولا تو رب ہے, میں ان کے گناہ کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا ہوں, تو ان کے گناہ کو دیکھ کر کیسے برداشت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں, میری محبت بندوں سے بہت زیادہ ہے. اور جب کبھی میرے کسی بندے سے گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے کے بعد اس گناہ کو میں 2 طریقے سے معاف کرتا ہوں. پہلا طریقہ جو اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ کو جو معاف کرتا ہے وہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بندے کو اپنے گناہ پر جب کبھی احساس ہو جائے, جب کبھی یاد آ جائے کہ میں نے فلاں دن فلاں وقت میں یہ گناہ کیا, اور جب وہ گناہ کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں آج ہی اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں. اگر اس نے معافی نہیں مانگی اور بغیر اللہ سے گناہ سے معافی مانگے بغیر, توبہ کیے بغیر زندگی بھر گناہ کرتا رہا اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا, نہ اللہ سے توبہ کی نہ معافی مانگی, ایسے ہی چلا گیا, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر اس گناہگار کا کوئی بیٹا یا اس کی کوئی بیٹی اگر نمازی بن گیا, وہ نیک بن گیا, وہ قرآن پڑھنے والا بچہ ہو گیا, تو اس کی اولاد کے صدقے میں اس کے باپ کے گناہ کو معاف کر دیتا. اگر بندہ اپنی خبر میں کوئی بندہ سکون سے اگر رہنا چاہے تو وہ اپنی اولاد کو نیک بنائے,
اولاد اگر نیک بن گئی، اگر اولاد نمازی بن گئی، اگر اولاد روزدار بن گئی، اولاد اللہ کی بارگاہ میں وہ ذکر کرنے والی بن گئی، صدقہ خیرات کرنے والی بن گئی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اولاد کی عبادت کے صدقے میں اس کے باپ کو خبر میں جنت کی کھڑکی کھول دوں گا، اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ ایک شخص جو گناہگار تھا، روایت میں آتا ہے اس کا انتقال ہو گیا، جب انتقال ہوا تو فرشتے اس کو بہت سخت ترین عذاب قبر میں دے رہے تھے۔ جب عذاب مسلسل ہو رہا تھا، اچانک ایک دن آیا اور اس کا عذاب رک گیا۔ اس نے عرض کیا کہ فرشتوں ہر دن مجھ پر کوڑے برساتے ہو، ہر دن یہاں پر مجھے عذاب دیا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، آج کیا ہو گیا جو مجھے عذاب نہیں ہو رہا ہے؟ جب اس نے یہ سوال کیا تو فرشتے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، جب تیرا انتقال ہوا تھا تو تیری بیوی حاملہ تھی، وہ حمل سے تھی، اب تیرے انتقال کے بعد، اب تیرے انتقال کو 5-6 سال ہو گئے، اب وہ جو ماں کے پیٹ میں جو تیرا بچہ تھا وہ دنیا میں آ گیا، پیدا ہو گیا، اور اس کی عمر 5 سال ہو گئی۔ آج اس لڑکے کو ماں لے کر مدرسے کو گئی تھی، اور جب وہ مدرسے میں بیٹھا اور وہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ کو اتنا پسند آیا، رب نے فرمایا کہ فرشتوں آج اس بچے نے میرا نام لیا ہے، اس کے بسم اللہ کی برکت سے اس کے باپ کی خبر سے عذاب کو اٹھا لو، اس کے باپ کو عذاب سے نجات دے دو، کیونکہ آج اس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ اولاد جب بسم اللہ پڑھے تو خبر میں ماں باپ کو اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ فرماتا ہے۔ اگر وہی اولاد جب نماز دنیا میں پڑھتی رہے، نیک عمل کرتی رہے، اولاد جتنی نیک ہوگی خبر میں ماں باپ کو اتنا ثواب پہنچے گا، خبر میں اتنا سکون ہوگا، خبر میں اتنی راحت ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اگر میرا کوئی بندہ گناہ کر کے دنیا سے بغیر توبہ کیے چلا جائے تو اس کی اولاد اگر وہ نیک ہو، وہ دعا کرے تو اس کی دعا کی برکت سے میں والد کی قبر میں عذاب سے نجات عطا فرماتا ہوں۔ پھر اس کے بعد رب نے فرمایا ایک تیسری صورت ہے، اگر بندہ نہ اس نے زندگی بھر تو گناہ کیا، نہ اللہ سے معافی مانگی، نہ توبہ کی، نہ اپنی اولاد کو اس نے نیک بنایا، نہ اولاد کو نمازی بنایا، نہ اولاد کو قرآن پڑھنے والا بنایا، نہ اولاد نیک تھی، نہ والد نہ باپ نیک تھا، تو ایسی صورت میں اللہ فرماتا ہے اس بندے کو جہنم میں اس وقت تک عذاب دوں گا جب تک اس کے گناہ ختم نہ ہو جائے۔ ایک گناہگار بندہ، اس نے توبہ بھی نہیں کی، اللہ سے استغفار بھی نہیں کیا، ایسے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی آنکھ بند ہوتے ہی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے دیکھو اس کے نام اعمال میں کتنے گناہ ہے، اس کے گناہوں کا حساب شروع ہوگا، اور اللہ کا حکم ہوگا کہ اس بندے کو اس وقت تک خبر میں عذاب دیتے رہو جب تک کہ اس کے گناہ ختم نہ ہو جائے۔ تو خبر میں پہلے اس کی روح کو عذاب ہوگا، قیامت کے دن اللہ اس کا جسم اور روح دونوں جمع کرے گا، اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دے گا کہ اب بتاؤ اس نے کیا 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 ہے۔ اب اس کے سارے گناہوں کا عذاب جہنم میں جسم اور روح دونوں کو ہوگا، خبر میں روح کو ہوگا، قیامت کے بعد جسم اور روح دونوں کو عذاب ہوگا۔ جب تک اس کے گناہ ختم نہیں ہوتے اتنے دن تک اسے جہنم کے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہو جائے تو بندے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن اس سے گناہ جب ہو جاتا ہے، اب اس کے دل کو یہ بات پتا چلی، اس کو جب یہ خبر ہو گئی کہ میں نے یہ کیا کر لیا، مجھ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میں نے کیسا گناہ کر لیا، تو اس کے بعد کیا کرے؟ تو حضور فرماتے ہیں
جاؤ سب سے پہلے وضو کر لو، جب گناہ ہو گیا تو اس کے بعد سب سے پہلے وضو کرو اور 2 رکعت نفل نماز ادا کرو اور سلام پھیر کر تم بیٹھ جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور عرض کرو کہ مولا جو بھی مجھ سے تیری نافرمانی ہوئی ہے میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہ کے لیے معافی کی دعا مانگو گے، اپنے گناہ کی مغفرت اور بخشش کی دعا مانگو گے، تمہارے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئیں گے، اس سے پہلے اللہ تمہارا گناہ معاف کر دے گا۔ کتنا پیارا طریقہ ہے، کتنا پیارا آسان حضور نے طریقہ بتا دیا کہ گناہ ہو گیا فوراً وضو کر لو، 2 رکعت نفل پڑھ لو اور ہاتھ اٹھاؤ رب کی بارگاہ میں، آنکھیں بند کر کے رو کر گل گرا کر گناہ کی مغفرت مانگو۔ ابھی یہاں دعا ختم نہیں ہوگی، اس سے پہلے اللہ بخشش فرما دے گا۔ اتنا پیارا طریقہ اللہ تبارک و تعالی کتنے آسان انداز سے بندوں کو سمجھا رہا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے شیطان کو زمین پر اتارا، شیطان زمین پر اترنے سے پہلے وہ بہت بڑا عبادت گزار، بہت بڑا متقی، بہت بڑا پرہیزگار، وہ فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا۔ تو جب اس کو اللہ نے فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، رب نے فرمایا کہ اے ابلیس فوراً یہاں جنت میں تو نہیں رہ سکتا، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، اب تو زمین پر چلا جا۔ جب اللہ نے اس کو زمین پر بھیجا تو اس نے اللہ سے کہا کہ اے مالک و مولا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، مولا میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب تک تیرے بندوں کے جسم میں جان رہے گی اس وقت تک میں انہیں گناہ میں لگاتا رہوں گا۔ جب تک جان رہے گی، جب تک اس کی روح جسم سے نہیں نکالی جائے گی، اس وقت تک میں اسے گناہ کے کام میں لگاؤں گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس تو سن لے، تو ساری زندگی میرے بندوں کے پیچھے لگ جائے، تو اس کی پیدائش سے لے کر موت تک اسے گناہ کی طرف تو بلاتا رہے، اگر میرا بندہ موت سے 1 لمحہ پہلے بھی مجھ سے توبہ کرے گا میں اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دوں گا، میں اس کے لیے توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کتنا بہترین یہ توبہ کا انعام عطا فرمایا، خدا کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ جیسی ایک عظیم عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے توبہ کرنا، گناہ کی معافی مانگنا یہ ایک عبادت ہے، جیسے نماز روزہ عبادت ہے، اسی طرح گناہ کی معافی مانگتے رہنا بھی عبادت ہے، توبہ کرتے رہنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ اللہ حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب کوئی بندہ اپنی زندگی میں پچھلے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو ایسے پاک کرتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اتنا پاکیزہ اللہ فرما دیتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے سچی توبہ کی تھی۔ اور جب وہ بندہ، اللہ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے پیدا کیے، سیدھی جانب ایک فرشتہ، بائیں جانب ایک فرشتہ، سیدھی جانب والا فرشتہ نیکیاں لکھتا چلا جاتا، بائیں جانب والا فرشتہ گناہ لکھتا جاتا۔ جب بندہ کوئی ایک نیکی کر لے تو سیدھی جانب والا فرشتہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں وہ لکھتا، اور جب کوئی بائیں جانب والا فرشتہ جو بیٹھا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو سیدھی جانب والا فرشتہ یہ نگران کار ہوتا ہے، یہ دوسرے فرشتے کا افسر ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے اس نے گناہ کیا، اس کا گناہ اتنا جلد مت لکھنا، انتظار کرنا، گناہ لکھنے نہیں دیتا۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ دوسرا گناہ نہ کر لے۔ جب وہ دوسرا گناہ کر لیتا ہے تب بائیں جانب والا فرشتہ ایک گناہ لکھتا ہے۔ جب وہ دوسرا گناہ کرنے کے بعد فرشتے 2 گناہ نہیں لکھتے، بلکہ سیدھی جانب والا فرشتہ کہتا ہے ابھی انتظار کر،
تھوڑا سا رک جا جب تک کہ وہ تیسرا گناہ نہ کرے. جب وہ تیسرا کر لیتا ہے تو دوسرا گناہ لکھا جاتا ہے. تو فرشتے انتظار کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر لے گا, شاید یہ معافی مانگے گا تو اس کو لکھنے کی نوبت نہیں آئے. جب اس کے 5 گناہ ہو جاتے ہیں تو فرشتے 5 گناہ لکھتے ہیں. اب 5 گناہ کے بعد جب وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ سے حکم ہوتا ہے, اے فرشتوں, اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں مت لکھنا بلکہ 5 نیکیاں لکھنا, باقی 5 نیکیاں اس کے گناہوں کے بدلے میں مٹا دینا. ایک نیکی جب وہ کر لیتا ہے, پچھلے 5 گناہ ایک نیکی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتا ہے, اور وہ 5 نیکیاں گناہ کو مٹانے میں لگ جاتے ہیں, اور پھر 5 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. خدا کا کتنا پیارا انتظام ہے کہ بندہ یہاں گناہ کر رہا ہے مگر اللہ نیکیوں سے اس کے گناہ کے گندگی کو صاف کر رہا ہے. تو جتنا عبادتیں پیچھے ہوتی جائیں گی, جیسے کسی نے ظہر ادا کر لی اور ظہر سے عصر کے درمیان گناہ ہو گیا, کوئی جھوٹ بول دیا, غیبت کر دیا, یا ہاتھ سے گناہ ہوا, پیر سے گناہ ہوا, آنکھ سے ہوا, زبان سے ہوا, پھر اس نے آ کر عصر پڑھ لی. جیسے عصر پڑھ لے گا, ظہر سے عصر کے درمیان جو گناہ ہو گئے اللہ عصر کی برکت سے اس گناہ کو معاف فرما دے گا. یہ 5 وقتہ جو نمازیں ہیں, یہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان جو بھی گناہ ہو جائے تو دوسری نماز پچھلے نماز سے جو گناہ ہے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے. وہ گناہ, یہ نماز گناہ کو صاف کر دیتی ہے. اگر 5 وقتہ ہم ادا کر لے تو 5 وقتہ نماز کی برکت سے ہمارے جو زندگی بھر 24 گھنٹے کے جو گناہ ہے ان نمازوں سے اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتا ہے. ایک روایت میں بیان کیا گیا, صفوان بن عسال مرادی رحمت اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں, حضور نے ارشاد فرمایا, جہاں سورج غروب ہوتا ہے مغرب کی جانب اللہ نے ایک دروازہ بنایا, اس دروازے کا نام توبہ ہے, اور اس دروازے کی جو چوڑائی ہے, اگر کوئی بندہ کسی سواری پر سوار ہو کر اگر وہ جائے تو 70 سال میں جتنا وہ سفر طے کرتا ہے اس دروازے کی چوڑائی 70 سال کے سفر کے برابر. اتنا چوڑا وہ دروازہ, اور اس دروازے کا نام کیا ہے؟ توبہ. حضور نے فرمایا یہ دروازہ کب تک کھلا رہے گا؟ جب تک قیامت کی نشانی نہیں آ جاتی. قیامت کی ایک نشانی ہے کہ سورج جہاں ڈوب رہا ہے وہاں سے سورج نکلے گا, اور جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سورج ڈوبے گا. یہ قیامت کے دن کی نشانی ہے. جب ڈوبنے کی جگہ سے سورج نکلنا شروع ہو جائے, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند کر دو. اب توبہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں سے فرماتا ہے تمہیں جب کبھی بھی توبہ کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں دیکھے بغیر کرنا ہے. جب انسان دیکھے گا کہ قیامت قائم ہو گئی, قیامت آ گئی, اب تو اسے پتا چل جائے گا اب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, حساب ہونا ہے, گناہوں کا عذاب ہوگا, تو اب وہ ساری چیزیں دیکھ کر توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں, اب میں تیری توبہ قبول نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے. اور جب بندہ اپنی زندگی میں جب اس کی آخری سکرات کی حالت طاری ہوتی ہے, اس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے کہ بندے ابھی بھی وقت ہے, آ میرے پاس آ کر گناہ کی معافی مانگ لے. اور جب بندے کے لیے سکرات لگ جاتی ہے اور اس کی آنکھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں, بندہ دنیا میں تو رہتا ہے, سکرات لگنے کے بعد وہ دنیا میں تو رہتا ہے, سانسیں تو چلتی ہے, لیکن وہ بات نہیں کر سکتا, اور دیکھتا سب کچھ ہے, اور دیکھتا وہ عالم, وہ دنیا دیکھتا ہے جس کو عام انسان دیکھ نہیں سکتا. حالت سکرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو خبر کے حالات بتاتا ہے, اللہ اس بندے کو جنت دکھاتا ہے. ابھی وہ دنیا میں اپنے گھر میں اپنے مکان میں وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے اور سانسیں چل رہی ہے, خون کی روانگی ہے, زندگی ہے, لیکن بستر پر لیٹے لیٹے اللہ اسے جنت کا دیدار کرا رہا, اللہ اسے جہنم کا بھی دیدار کرا رہا ہے, اللہ اسے خبر کا دیدار کرا رہا ہے. وہ نیک ہے
تو اس کے لیے جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول کر اس بندے کو بتایا جاتا ہے اے بندے تھوڑی دیر میں تیری روح جسم سے نکلے گی، وہاں سے نکل کر تو یہاں آنے والا ہے۔ اگر گناہگار ہے اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول کر بتائے جاتے ہیں تیری روح جسم سے نکلے گی اور یہ عذاب میں جہنم میں ہم ڈالنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے آواز بند کر دیتا، جب سکرات لگتی ہے تو صرف غرارے کی آواز آتی ہے، صرف انسان اپنی حلق پر روح آ کر رک جاتی ہے، وہ دیکھ تو سکتا ہے بول نہیں سکتا، اگر وہ بول دیا تو سب لوگ سن کر سارے کے سارے وہ کلمہ پڑھ لیں گے، توبہ کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ایمان نام ہے بغیر دیکھے اللہ کو ماننے کا، الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ہمیں حضور کے حکم پر ماننا ہے کہ یہ جنت ہے یہ جہنم ہے خدا ہے، حضور نے کہہ دیا مان لینا ہے، اور دیکھنے کے بعد جب انسان مانے گا اللہ اس کا ایمان قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے سکرات کے وقت میں وہ توبہ کرتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے کہ مولا اب معاف کر دے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دل سے کہتا ہے مولا میں معافی چاہتا ہوں، رب فرماتا ہے کہ بندے تو نے دیکھ لیا، جنت بھی دیکھ لیا، عذاب بھی دیکھ لیا، جہنم بھی دیکھ لیا، اب یہ دیکھ کر توبہ کر رہا ہے، تو جو دیکھ کر توبہ کرے گا میں اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ اللہ قبول نہیں کرتا، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تم پر پتہ نہیں کب سکرات لگ جائے، وہ لگنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لو، وہ وقت آنے سے پہلے اللہ سے گناہ کی معافی مانگ لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوئے اور رو رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر یہ رونے کی کیا وجہ ہے، آنسو اتنا کیوں بہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور ایک نوجوان باہر مسجد کی دہلیز پر کھڑا ہے، اس نے ایک ایسی بات کہی کہ اس کا رونا دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، وہ ایسے رو رہا ہے ایسے رو رہا ہے، اس کی طلب اس کا رونا اور اس کی تکلیف دیکھ کر میں رو رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جاؤ اس نوجوان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت عمر فاروق جاتے ہیں، نوجوان سے کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ وہ نوجوان حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ اے نوجوان اتنا کیوں رو رہا ہے؟ تیرا رونا دیکھ کر عمر کو رونا آ گیا۔ تو نوجوان کہنے لگا کہ حضور مجھ سے ایک گناہ ہوا، اس گناہ کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں، وہ گناہ جو مجھ سے ہوا ہے میں یاد کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس گناہ کا عذاب مجھے دے گا تو میرا کیا حال ہوگا، اس گناہ کی سزا میں کیسے برداشت کروں گا، اسی لیے اپنا گناہ یاد کر کے اللہ کا خوف کر کے عذاب یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا گناہ جس کو یاد کر کے تو رو رہا ہے کیا وہ شرک ہے؟ کیا تو نے کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی بت کو خدا سمجھا؟ اس نے کہا کہ حضور نہیں، میں نے شرک نہیں کیا۔ پھر حضور نے پوچھا کیا تم نے کسی کو ناحق قتل کیا؟ اس نے کہا کہ حضور یہ بھی نہیں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا ساتوں آسمان یا ساتوں زمین؟ اس نے کہا میرا گناہ ساتوں آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا ساتوں زمینوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا گناہ 7 زمینوں سے بھی بڑا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا تمہارا گناہ زمین کے پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور ہاں، اگر زمین کے سارے پہاڑ بھی جمع کیے جائیں تو میرا گناہ ان پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا گناہ اللہ کے عرش سے بھی بڑا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حساب کے لیے کرسی لگائے گا، اس کرسی پر اللہ جلوہ افروز ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کیا اللہ کی کرسی بڑی ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میرا گناہ اللہ کی کرسی سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیا گناہ تھا جو اس بندے نے کیا، وہ کیسا گناہ تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوان بتا تیرا گناہ کیا ہے، تیرا گناہ کون سا ہے جو 7 آسمانوں سے بڑا ہے، 7 زمینوں سے بڑا ہے، عرش الہی سے بڑا ہے، اللہ کی کرسی سے بڑا ہے، پہاڑوں سے بڑا ہے، آخر تو نے کیا کیا، وہ کون سا گناہ کیا بتا تو صحیح۔ اس نے کہا کہ حضور مجھے آپ کے سامنے وہ گناہ بیان کرنے سے حیا آ رہی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں وہ گناہ کیسے بیان کروں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو گناہ بیان نہیں کرے گا
تو میں اس گناہ کی مغفرت اور بخشش کا حل کیسے بتاؤں گا؟ میں کیسے تجھے سمجھاؤں گا کہ تیرا گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور میں بڑے ہی شرم کے ساتھ آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، میرا گناہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ حضور نے جب پوچھا تو وہ روتے ہوئے عرض کرنے لگا کہ حضور کئی سالوں سے میں کفن چور تھا، میں کفن چرایا کرتا تھا، جو بھی آ کر میت کو دفنا دیتا اس میت کے سارے لوگ جانے کے بعد میں فوراً رات میں پیچھے جاتا اور قبر سے مٹی ہٹاتا اور ان کا کفن کھینچ لیتا اور دوسرے دن وہی کفن لوگوں کو بیچتا تھا۔ میں کفن چور تھا۔ ایک رات میں گیا، لوگوں نے آ کر ایک خاتون کو دفن کیا تھا، میں نے اس کی قبر سے مٹی ہٹائی اور اس کے جسم سے کفن کو چھین لیا اور کفن لپیٹ کر جب میں قبرستان سے واپس جا رہا تھا تو راستے میں شیطان نے میرے ذہن میں ایک خیال ڈالا، شیطان نے میرے دل میں خواہشات نفسانی کو پیدا کیا۔ میں واپس پلٹا، اس قبر کے پاس آیا، اس خاتون کو دیکھا اور اس مری ہوئی خاتون کی قبر میں اترا اور اسی حالت میں میں نے اس کے ساتھ زنا کر لیا۔ اللہ اکبر! یہ اتنا عظیم گناہ تھا کہ وہ کفن چور ایک میت خاتون کے ساتھ قبر میں اتر کر اس نے زنا کیا، اور جیسے ہی وہاں سے باہر آیا اور وہاں سے دوڑ کر جانے لگا، خبر سے وہ خاتون اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا اے بدبخت، تو نے یہ کیا کیا کہ آج میں اس میت کے سارے قبرستان کے لوگوں کے درمیان میں ہوں، تو نے ان سارے مردوں میں اس قبرستان میں مجھے بغیر لباس کا تو نے کر دیا ہے، اور میں پاکی کی حالت میں آئی تھی اور قیامت کے دن جب اٹھوں گی تو نے مجھے ناپاک کر دیا ہے، میں رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن ناپاکی کی حالت میں تیری وجہ سے اٹھوں گی، اور تو نے میرا جو لباس کھینچ لیا ہے، میرے جسم پر کوئی لباس نہیں، اس قبرستان کے تمام مردوں کے سامنے تو نے بغیر لباس کے مجھے کر کے جا رہا ہے۔ یاد رکھ، قیامت کا دن آئے گا، اللہ تجھ سے اس کا حساب لے گا، اللہ تجھ سے اس کا بدلہ لے گا اور اس کا عذاب تجھے دینا ہوگا قیامت کے دن۔ جب اس نے یہ سنا، وہ اسی وقت روتا ہوا دوڑتا ہوا وہاں سے نکلا اور پھر حضور کی بارگاہ میں آیا۔ آقا علیہ السلام نے جیسے یہ بات سنی، آپ جلال میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس کی گردن پر ایک بہت ہی زور سے ایک مار ماری اور کہا کہ اے بدبخت، فوراً یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤ، تیری مغفرت ہو نہیں سکتی، تیری بخشش ہو نہیں سکتی، تو نے ایسا گناہ کیا ہے۔ وہ روتا ہوا حضور کی بارگاہ سے نکلا اور مدینہ کے باہر جنگلات میں چلا گیا، اور 40 راتیں وہ اللہ کی بارگاہ میں رو کر رب سے عرض کرنے لگا کہ مولا، جو میں نے گناہ کیا ہے 40 راتیں مسلسل تیری بارگاہ میں رو کر اس کی مغفرت اور بخشش کی دعا مانگ رہا ہوں۔ جب 40 راتیں مکمل ہو گئی، اس نے عرض کیا کہ مولا، اگر تو نے میری توبہ قبول کی، میرا گناہ معاف کیا، اس کی قبر حضور کو پہنچا دے، کیونکہ حضور علیہ السلام میرا گناہ سن کر مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، حضور مجھے دیکھ نہیں رہے ہیں، حضور مجھ سے باتیں نہیں کر رہے ہیں، صحابہ مجھ سے دور چلے گئے، صحابہ نے مجھ سے اپنی دوستی سنگتیں توڑ لی ہے، اگر میرا گناہ تو نے معاف کیا تو جبرائیل کو بھیج کر حضور کو، صحابہ کو میری مغفرت کا اعلان کر، میری بخشش کا اعلان کر، میرے گناہ کی معافی کا اعلان کر۔ اگر تو نے میری توبہ قبول نہیں کی، وہ نوجوان کہتا ہے مولا، آسمان سے آگ کو بھیج اور مجھے جلا دے، میں جلنے کو تیار ہوں، میں مٹنے کو تیار ہوں، مرنے کو تیار ہوں، تاکہ دنیا میں اس گناہ کا عذاب لے کر آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لوں۔ مولا، یا تو آسمان سے آگ بھیج کر مجھے جلا، یا میری مغفرت فرما دی ہے تو حضور کو میری بخشش کی خبر پہنچا۔ اللہ اکبر! اس دور کا جو نوجوان تھا، وہ نوجوان بھی اللہ سے کتنا ڈرتا تھا، گناہ ہونے کے بعد کتنا خوف پیدا ہو گیا، اور کیسے 40 راتیں اٹھ کر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ آج نوجوان کو سوچنا چاہیے کہ جب کبھی ہم سے گناہ ہو جائے ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے گناہ ہونے کے بعد راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مغفرت کی دعا کی ہے؟ کبھی ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، کبھی راتوں میں اٹھ کر
اپنے گناہ کو یاد کر کے کیا کبھی ہم نے ایک آنسو بھی بہایا ہے؟ جب کبھی ہم سے کوئی گناہ ہو گیا کیا کبھی ہم نے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی بخشش کی ہم نے دعا مانگی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آج ہم نے اتنے گناہ کر دیے ہیں، گناہ کرتے کرتے آج گناہ کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے، ہم گناہ کے عادی بن چکے ہیں، اسی لیے ہمیں گناہ کرنے کے بعد بھی دل میں نہ اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، نہ اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، نہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، نہ توبہ کا خیال آتا ہے، نہ استغفار کا خیال آتا ہے، نہ اللہ سے بخشش مانگنے کا خیال آتا ہے، کیونکہ گناہ کرتے کرتے دل بالکل کالا ہو چکا ہے، دل سخت ہو چکا ہے، اسی لیے ہمارے دلوں میں توبہ کا خیال نہیں آتا۔ وہ نوجوان کیسا تھا کہ جس سے گناہ ہو گیا 40 راتیں سویا نہیں، 40 راتیں رو کر اللہ سے مغفرت مانگ رہا تھا، اب جیسے اس نے یہ دعا کی جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے۔ کیا شان مصطفیٰ ہے کہ جبرائیل امین خدا کا سلام لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ساری مخلوق کو کس نے پیدا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ساری مخلوق کو اور مجھے پیدا کرنے والا رب ہے۔ پھر جبرائیل امین نے عرض کیا کہ حضور خدا پوچھ رہا ہے کیا ساری مخلوق کو رزق آپ دیتے ہیں یا رب دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا ساری مخلوق کو اور مجھے رزق دینے والا اللہ ہے۔ پھر جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ حضور بندوں کی توبہ کون قبول کرتا ہے، آپ یا اللہ تعالیٰ؟ حضور نے فرمایا بندوں کی اور میری سب کی توبہ قبول کرنے والا اللہ ہے۔ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں وہ رب جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور جو مخلوق کو رزق دیتا ہے اور جو مخلوق کی توبہ قبول کرتا ہے، وہ رب آپ سے فرما رہا ہے کہ جو نوجوان 40 دن پہلے آیا تھا 40 راتیں اس نے رو رو کر ایسی دعا کی ہے کہ اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری آپ کو سنا رہا ہے، رب کہہ رہا ہے کہ رب نے اس کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا آپ بھی اس کو بلائیں اور بلا کر یہ خوشخبری وہ آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اسے معاف کر دیں، آپ اپنی زبان سے اس کی مغفرت کی خوشخبری سنائیں۔ اس نوجوان کی یہ آرزو ہے، آپ اس نوجوان کو بلا کر یہ خوشخبری سنا دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ تلاش کرو وہ نوجوان کہاں ہے۔ صحابہ اکرام جاتے ہیں اور کافی تلاش کرنے کے بعد وہ نوجوان روتا ہوا ایک مقام پر ملتا ہے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ کیوں رو رہا ہے، تیرا یہ رونا کیوں ہے؟ اس نے عرض کیا مجھے پتا نہیں میرا گناہ اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا، میں نے حضور کو گناہ سنا دیا اور حضور بھی مجھ سے نفرت کر رہے ہیں اور حضور بھی مجھ سے بات نہیں کر رہے، یہی بات میرے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آج حضور نے خود تجھے بلایا ہے۔ جب اس نے سنا کہ مصطفیٰ نے بلایا ہے بڑا خوش ہوا اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضور میں بہت ہی بدبخت ہوں، آپ کی بارگاہ میں آنے کے قابل نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا اے نوجوان، اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ تیری زندگی کا جو سب سے بڑا گناہ تھا رب نے کہا کہ وہ سارا گناہ رب نے معاف فرما دیا، آج سے تو جنتی بن گیا ہے۔ وہ کیا دعا تھی جس سے اللہ نے معاف فرما دیا؟ جب بندہ سچے دل سے جو دعا کرتا ہے، دل سے جو دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرماتا ہے۔ توبہ جب ہو، زبان سے اگر کوئی توبہ کرے، زبان سے کہہ دے کہ چلو میں توبہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد دل میں توبہ کا اثر نہیں ہوا تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ جو ہونی ہے دل سے آنا ہے، زبان کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتا۔ صرف زبان سے ہم کہتے رہے کہ ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اتنا کہنے سے کافی نہیں ہے، دل سے آنا چاہیے، دل کہنا چاہیے آج کے بعد سے میں گناہ نہیں کروں گا اور اللہ سے گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ دل سے اگر توبہ نکلی اللہ اسی لمحہ قبول کرتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس بادشاہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا نیک اور عبادت گزار شخص تھا، بہت نیک شخص تھا۔ تو لوگوں نے جب اس کی عبادتوں کا اور اس کے نیک اعمال کا تذکرہ کیا، اس کی اچھائیوں کا ذکر کیا، تو بادشاہ نے چاہا کہ اس نیک بندے کو، اس عبادت گزار کو اپنے محل میں لا کر رکھ لے۔
बड़ा नेक था। तो बादशाह के चंद सिपाही गए, उस नेक और मुत्तकी परहेजगार बंदे को बादशाह के महल में लेकर आए। बादशाह ने कहा कि मेरी आरजू ये है कि आप जंगलात में गुजारते हैं अपना वक्त, आप वीरानों में चले जाते हैं और आप कई सारे बियाबानों में, रेगिस्तानों में रहते हैं, ना आपके लिए छत है, ना आपकी जरूरियात का कोई इंतजाम है, ना खाने पीने का इंतजाम है। आप मेरे महल में रह जाएं और आपको हर तरीके की सहूलत में अता करूंगा। मेरी आरजू है कि आप मेरे महल में रह जाएं। अब वो जो इबादत गुजार बंदा था, उसको इतना अच्छा मौका मिल रहा था कि रहने के लिए महल और बादशाह की सहूलतें, बादशाह के लिए जो जो सहूलतें थी वो सारा ऐश व आराम उस इबादत गुजार बंदे के लिए था। लेकिन नेक बंदों की सोच कुछ और होती है, आम बंदों की सोच कुछ और होती है। उन्होंने जब ये सुना तो बादशाह से कहा, अरे बादशाह, आपका बड़ा अच्छा ख्याल है, लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं। बादशाह ने पूछा, क्या है, अर्ज करे। तो उस इबादत गुजार बंदे ने कहा कि मैं आपके महल में रहूंगा और आपका जो ऐश व आराम है मुझे भी मिलेगा। कभी अगर मुझसे कोई गुनाह हो गया, आपकी बांदी से मैंने कोई हंसी मजाक कर लिया, या आपकी बांदी से मैं अच्छे तरीके से बात करता रहा, तो आप क्या करेंगे? बादशाह बड़ा जलाल में आया, कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे महल में रहकर मेरी बांदियों के साथ हंसी मजाक करो? मेरे महल में रहकर तुम मेरी कोई भी एक बात की भी नाफरमानी करो और मेरी एक बात को भी ना मानो, ये ख्याल भी तुम्हारे जहन में कैसे आया? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी नाफरमानी के ताल्लुक से सोचने की? जब ये बात सुनी तो वो अल्लाह का नेक बंदा वो हंसने लगा। वो हंसते हुए उस नेक मुत्तकी परहेजगार बंदे ने कहा कि अय बादशाह, मैंने अभी गुनाह भी नहीं किया, आपके एक हुक्म की नाफरमानी भी नहीं की, आप जलाल में आ गए और आप सजा देने की बात करने लगे, आप महल से बाहर निकालने की बात कहने लगे, आप मेरी रिस्क, मेरी रोजी बंद करने की बात कहने लगे। देखो, वो रब वो कहता है कि बंदे, अगर दिन में 70 मर्तबा भी गुनाह हो जाए, मेरी बारगाह में आकर सच्चे दिल से तौबा कर ले, मैं अपनी रहमत की बारिश तुझ पर फरमाऊंगा, मैं तुझ पर अपने रिस्क की बारिश फरमाऊंगा। वो रब दर से कभी गुनाह करने पर, वो बादशाह जिस रब ने पैदा किया, वो रब अब हमारा बादशाह, वो रब पैदा करके नाफरमानी होने पर हमें दरवाजे से दूर नहीं करता, नाफरमानी होने पर उसी वक्त में सजा नहीं देता, नाफरमानी होने पर हमें अपनी बारगाह से दूर नहीं करता। जो रब मुझे अपनी दहलीज पर बिठाया है, जो रब मुझे रोजी दे रहा है, रिस्क दे रहा है, जो मुझे इबादत करने की तौफीक दे रहा है, उस बादशाह का दर छोड़कर मैं तुझ जैसे बादशाह के घर में कैसे आऊं? अल्लाह अकबर। ये कितना बेहतरीन इबरत आमोज ये वाकया है कि बंदा अगर सोच ले, वो एक रब का दर अगर थाम ले तो किसी इंसान के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं आएगी। इंसान अगर कोई एक शख्स किसी को नाराज कर दे, उसकी बात ना माने, वो चाहे जैसा भी क्यों ना हो, वो उसे अजाब या तकलीफ देने के ताल्लुक से सोचता है। अल्लाह की मोहब्बत पर गौर करे, खुदा बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। उसने हजारों एहसानात हम पर किए हैं, हमें ईमान भी अता फरमाया, हमें इंसान बनाकर अल्लाह ने पैदा किया। कितने एहसानात उसके नहीं है। इतने एहसानात के बावजूद हम जब कभी गुनाह करें, नाफरमानी करें, फौरन अजाब नहीं आता। अल्लाह ताला मोहल्लत देता है, वक्त देता है कि बंदा वापिस पलटेगा, तौबा करेगा। जब हद से आगे बंदा बढ़ जाता है तब अल्लाह का अजाब उतरता है, दुनिया में भी आखिरत में भी। वक्त रहते हुए 1, 2, 3 बंदे से गुनाह हो जाए, 1, 2, 3 बंदा जब अल्लाह की नाफरमानी करे तो अल्लाह ताला फौरन उसकी पकड़ नहीं फरमाता, फौरन अजाब नहीं देता। अल्लाह ताला उसे मोहल्लत और ढील देता है। अगर बंदा उस वक्त में अगर वापिस पलट गया, गुनाह छोड़ दिया, तौबा कर दिया, अल्लाह का अजाब नहीं आता। अगर उसने गुनाह को आदत बना ली, आदत बनाकर वो गुनाह करता गया, फिर अल्लाह फरमाता है कि बंदे, अब ऐसा अजाब भेजूंगा कि कोई दुनिया में उस अजाब से तुझे बाहर नहीं निकालेगा। अल्लाह से डरना चाहिए। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, रब ने फरमाया मेरी जब पकड़ होती है, जब मेरी पकड़ में आएगा तो मेरी पकड़ से तुझे कोई छुड़ा नहीं सकेगा। तो अल्लाह की वो पकड़ आने से पहले अपने गुनाह को छोड़कर रब की बारगाह में तौबा कर ले।
کبھی بھی اللہ پکڑ کر سکتا ہے. خدا کی پکڑ کئی طرح سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ گناہ جب دیکھتا ہے کبھی بندے کے رزق کو تنگ کر کے اس پر پکڑ کرتا ہے, کبھی اللہ اسے بیمار بنا کر اس کو پکڑ کرتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو غموں سے بھر کر اس کی پکڑ کرتا ہے. خدا کی پکڑ کیسی بھی حالت میں آ سکتی ہے. وہ ایک مرتبہ خدا کا عذاب اتر جائے تو پھر اس سے بندہ باہر نہیں آ سکتا. وہ عذاب آنے سے پہلے ہمیں اپنے گناہ کو چھوڑنا چاہیے, ہمیں اپنے گناہ سے توبہ کرنی چاہیے. ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ بندہ اللہ سے آ کر کہہ رہا ہے کہ اے مالک و مولا مجھے معاف کر دے, تو مولا فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو یہ بندہ گناہ تو کر لیا مگر اس کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے, اس کے دل میں یہ یقین ہے کہ اگر اس رب کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے معاف کرے گا. دیکھو گناہ کرنے کے بعد بھی اپنے دل میں یقین رکھ کر میری دہلیز پر آ کر بیٹھا ہے. رب فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا, اس بندے نے جو بھی گناہ کیا, جو بھی معافی مانگ رہا ہے, آج اس کے گناہ کو میں معاف کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ جو کرم ہے یہ اس امت کے لیے خاص, دوسری امتیں بھی گزری ہے. بنی اسرائیل میں جب کوئی بندہ گناہ کرتا, رات کے اندھیرے میں وہ گناہ کرتا تو صبح اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا غیب سے کہ اس نے رات میں یہ گناہ کیا. سوچے کیا تھا بنی اسرائیل پر اللہ کا قہر, خدا کا عذاب, کہ کوئی رات کے اندھیرے میں گناہ کر رہا ہے, غیب سے خدا کی قدرت سے اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا, اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا. وہ جیسے ہی باہر نکلتا لوگ اس کی پیشانی کو دیکھ کر کہتے کہ رات میں تو نے یہ گناہ کیا, دیکھ اللہ نے تیری پیشانی پر قدرت سے غیب سے لکھ دیا. اللہ اس کے دروازے پر فرشتے لکھ دیتے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہوا ہے. اور جب اس گناہ کی معافی مانگنے کی بات آتی تو اللہ کا حکم کیا ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ اگر تمہیں اپنے اس گناہ کی معافی مانگنی ہے تو آؤ پہاڑ کی اونچائی پر کھڑے ہو جاؤ. وہ پہاڑ کی اونچائی پر کھڑے ہوتے, آسمان سے ایک آگ آتی اس کو جلا کر راکھ کر دیتے. یہ توبہ کا طریقہ تھا بنی اسرائیل میں. بنی اسرائیل میں اگر کسی بندے کی توبہ قبول کرنا ہو, اس کے گناہ کی معافی مانگنی ہو تو اس کے لیے آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دیتی, تب اس کا گناہ معاف ہوتا تھا. آج ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے صدقے میں ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اے بندوں, جب آدم دنیا میں آئے ان کے ایک بھول کی معافی کے لیے 300 سال انہوں نے آنسو بہائے. 300 سال آدم علیہ السلام رونے کے بعد اللہ نے ان کی ایک بھول کو معاف کیا. امت محمدیہ کو حکم دیا, اے میرے مصطفیٰ کی امتیوں, جب تم سے کوئی بھول ہو جائے میری بارگاہ میں آؤ اور اپنے آنکھوں میں آنسو لاؤ. تمہارے آنسو کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. ایک آنسو کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اللہ کو یہ آنسو بہت پسند ہے جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں. ان آنسوؤں کی قیمت اتنی ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے وہ دوڑیں گے, آگ لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. بعض نمازی اپنی نمازوں کا واسطہ دیں گے کہ ہم نمازی ہیں چھوڑ دے, آگ میدان محشر میں ان کے پیچھے لگے گی. روزدار کہیں گے کہ ہم روزدار ہیں اپنے روزوں کا واسطہ دیتے ہیں چھوڑ دے. جہنم کی آگ پیچھے دوڑتی آئے گی. اس کے بعد جبرائیل امین آئیں گے, ایک پیالہ لائیں گے, چند خطرات پانی کے لے کر اس آگ پر چھینٹے ماریں گے. جیسے ہی چند چھینٹے آگ پر پڑیں گے وہ جہنم کی آگ وہیں پر بجھ جائے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین سے فرمائیں گے کہ جبرائیل یہ جنت کی کون سی نہر کا پانی لے کر آئے تھے؟ کیا یہ حوض کوثر کا پانی ہے؟ کیا یہ سلسبیل کا پانی ہے؟ یا جنت تسنیم کی نہروں کا پانی ہے؟ یا جنت الفردوس کا پانی ہے؟ یا جنت المأوا کا پانی ہے؟ یا جنت العدن کا پانی ہے؟ یہ کس جنت کا پانی ہے کہ جس کے چند خطروں سے یہ آگ بجھ گئی؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ آقا یہ کسی جنت کا پانی نہیں ہے بلکہ آپ کے امتی راتوں میں اٹھ کر اللہ کے خوف سے جو روتے تھے ان کے آنسوؤں کا پانی ہے. اللہ کے خوف سے رونے والے آنسوؤں کا پانی جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اگر آنکھوں سے نکل جائے ایک خطرہ, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کتنا اس آنسوؤں کے خطرے کو پسند کرتا ہے. خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ جب لوگ دنیا میں توبہ کرنے والے
جنہوں نے اپنے گناہوں سے معافی مانگی، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، جب اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے قیامت کے دن انہیں جنت میں داخل کرو، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ عرض کریں گے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ جس بندے کو بھی جنت میں داخل ہونا ہو اس کو پل صراط سے گزر کر ہی جنت میں داخل ہونا، بغیر پل صراط کا راستہ طے کرے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو وہ لوگ عرض کریں گے کہ اللہ نے تو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہر بندے کو پل صراط پر سے گزرنا ہے، آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ آ گئے، یہاں پر پہنچ گئے، کیا پل صراط کا راستہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے اے لوگوں تم یقیناً پل صراط پر سے گزر کر آئے۔ وہ عرض کریں گے جب ہم پل صراط سے گزرے ہیں تو ہمیں جہنم تو نظر آنی چاہیے، جہنم نیچے ہے، جہنم کے اوپر اللہ پل بچھا رہا ہے، اس پل پر سے چڑھ کر جنت میں جانا ہے، تو جب نیچے جہنم ہے ہم پل صراط پر سے چل کر آئے ہیں، ہمیں جہنم کیوں نظر نہیں آئی؟ تو فرشتے عرض کریں گے اے اللہ کے بندو دراصل بات یہ ہے جب تم نے پل صراط پر قدم رکھا، جو دنیا میں جو تم توبہ کرتے تھے، تمہاری توبہ کی برکت سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کب تم جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہے توبہ میں کہ جب توبہ کرنے والا بندہ پل صراط پر آئے گا تو جہنم کی آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی اور اس کو خبر نہیں ہوگی کہ کب اس نے اس راستے کو طے کر کے وہ جنت میں داخل ہوا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کر لے اور اس کا گناہ کسی کو خبر ہو، پتہ ہو، اور اس نے اس گناہ کو چھپانے کی بجائے ظاہر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظاہر کرنے والے کے جتنے گناہ ہوں گے وہ سب دنیا کے سامنے ظاہر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارا عیب چھپائے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارا گناہ چھپائے تو تم دوسرے کا گناہ چھپاؤ، اللہ تمہارا گناہ چھپائے گا۔ تم دوسرے کا عیب چھپاؤ، اللہ تمہارا عیب چھپائے گا۔ تم دوسرے کی برائی چھپاؤ، اللہ تمہاری برائی چھپائے گا۔ اگر تم کسی کا عیب اور برائی ظاہر کرو تو اللہ تمہاری زندگی بھر کے عیب جو چھپے ہوئے ہیں خدا اس کو کھول کھول کر کے دنیا کے سامنے لائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ کسی بندے نے اپنی کسی زندگی میں پہلے کوئی گناہ کر لیا، اس کے بعد توبہ کر کے گناہ چھوڑ دیا، پہلے کوئی شرابی تھا یا جواری تھا، اس نے توبہ کر کے چھوڑ دیا، وہ گناہ چھوڑنے کے بعد کوئی بندہ دوبارہ کبھی وہ گناہ اسے یاد کر کے اس کو ذلیل کراتا، وہ گناہ یاد کرا کے کہ فلاں وقت میں تو نے یہ کیا تھا، فلاں وقت میں تو نے یہ گناہ کیا، فلاں وقت میں تو نے یہ برائی کی ہے، آج تو عبادت کر کے نماز پڑھ کے خود کو عبادت گزار کیا سمجھ رہا ہے، تو ایسا گناہگار تھا۔ اگر اس کے پچھلی زندگی کا گناہ یاد کرا کے اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کو ذلیل کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ذلیل کرنے والے کو اس وقت تک موت عطا نہیں کرتا جب تک کہ اللہ خود اس گناہ میں اس کو نہیں ڈال دیتا۔ وہ پہلے اللہ اس کو گناہ میں ڈالے گا، جس گناہ کو یاد دلا کر اس نے ایک دوسرے مسلمان کو بے عزت کیا، جس گناہ کو یاد کرا کے اس نے دوسرے مسلمان کو ذلیل کیا، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس بندے کو پہلے وہ گناہ میں ڈالے گا، وہ موت سے پہلے وہ گناہ کرنے کے بعد اس کو موت آئے گی۔ کسی مومن کا گناہ جو اس نے کرا ہے اس کو یاد دلا کر ذلیل نہ کیا کرے، اس کا گناہ جو کر کے وہ توبہ کر کے بھول گیا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے، اس کے گناہ کو یاد کرا کے اگر ذلیل کرائیں گے اللہ تعالیٰ اس ذلیل کرانے والے سے وہ گناہ کرائے گا، موت سے پہلے وہ گناہ میں وہ پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں اے صحابہ میں نبی ہوں، سارے انبیاء میں اللہ نے سب سے بلند درجہ مجھے عطا کیا ہے، میں نبی ہو کر دن میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں دن میں صبح اور شام میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اب نبی ہو کر جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے نبی دن میں 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں، ہم گناہگاروں کو کتنی مرتبہ توبہ کرنا چاہیے؟ ہم گناہگاروں کو کتنی مرتبہ اپنے گناہ کی معافی مانگنی چاہیے؟ ہم نے اس چیز کو بھلا دیا
اور یہ سوچا آج نہیں کل توبہ کریں گے، کل توبہ کریں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرنے میں سستی کرتا ہے، توبہ کرنے میں کاہلی کرتا ہے، یہ سوچتا ہے نہیں میں آئندہ جمعہ توبہ کروں گا، نہیں بڑی راتوں میں توبہ کریں گے، عید کے دن توبہ کریں گے، ایسا اپنی توبہ کو جو بندہ ٹالتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں برباد کر دیتا ہے۔ اس کی بربادی یقینی ہے جو توبہ کو ٹالتا ہے۔ آج یا کل ایسا کرتے کرتے شیطان ایک ایسا وقت لے کر آتا ہے کہ اس پر سکرات لگ جاتی ہے لیکن توبہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ توبہ ہر دن کرنا چاہیے، اور طریقہ کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ یہ استغفر اللہ کا یہ مختصر سا چھوٹا سا جو وظیفہ ہے، یہ لفظ استغفر اللہ، اس کو ہر دن 100 مرتبہ پڑھے، ہر دن استغفر اللہ کو 100 مرتبہ پڑھے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بندو اگر تم ہر دن استغفار پڑھو گے، استغفر اللہ کا وظیفہ ہر دن کرو گے تو تمہارے لیے دنیا میں رزق کے 1000 دروازے کھول دوں گا، تمہارے لیے تمہارا جو غم ہو تمہیں غموں سے نجات عطا کروں گا، تمہاری اولاد میں برکت عطا کروں گا، تمہارے گھر میں برکت عطا کروں گا، تمہاری مشکلات کو حل فرما دوں گا، تمہاری بیماری میں شفا عطا کروں گا، تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دوں گا، تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ لیکن ہر دن استغفر اللہ کا وظیفہ 100 مرتبہ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، 100 مرتبہ ہر دن پڑھے، چاہے فجر کے بعد پڑھے، جس نماز کے بعد جبھی بھی وقت ملے، لیکن 100 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لے، خدا غیب سے مدد عطا فرمائے گا، غیب سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو لہٰذا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے ہر مومن کے لیے توبہ واجب ہے، ہر دن توبہ کرنا ہے، ہر دن گناہ سے معافی مانگنی ہے، ہر دن گناہ کو یاد کر کے دل میں افسوس پیدا کرنا ہے۔ استغفار کا وظیفہ یہ ہر دن ہر مسلمان کو کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو استغفر اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ العالمین، اے مالک و مولا، ہم تمام کو مولا نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہماری زندگی کے جو بھی گناہ ہو مولا اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ مولا ہم تمام کو 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں تہجد گزار بنا دے۔ الہ العالمین اے مالک و مولا ہمیں ایمان پر موت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت و بخشش فرما، ہمارے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولا قیامت کے دن پل صراط کا راستہ آسان فرما دے۔ الہ العالمین بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو رزق حلال عطا فرما۔ مولا ہم تمام کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، روزی میں کشادگی عطا فرما، نفس کے شر سے شیطان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا تیری بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سجدے کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت قیامت کے دن نصیب فرما، قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔